میں اس نہایت اہم منصب کی ذمہ داری سونپنے پہ خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہ انپوز منتخب ہونا، کل ایک پینل کا فقط آنا الحمدللہ اس بات کی تائید ہے کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے۔ خان صاحب کا کل فیصلہ بھی وہی تھا، آج بھی جو وہی فیصلہ ہوگا، کل بھی جو فیصلہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو خان صاحب کی طرف سے آئے گا۔ میں صرف اتنی گزارش آپ کو کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم یہاں کیوں ہیں، اس مقام پہ ہمیں کیوں لایا گیا ہے۔ ہمارے خلاف 180 کیسز بنائے گئے، ہر آئے روز ایک کیس بنتا تھا، عدلیہ کے پاس جاتے تھے، وہ ریلیف جو ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں ریلیف نہیں مل سکا۔ آج بھی ہمارے آدھے سے زیادہ لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے۔ میری سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے گاڑیاں واپس نہ کرے، ہمارے حقوق کا تحفظ ہمیں واپس دلا دے۔ اس مقام پہ آج ہم کھڑے ہیں، یہ جتنا انتشار ملک میں پھیلایا گیا، کوشش جس طریقے سے کی گئی کہ جس پارٹی کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کی کریڈیبلٹی زیرو ہے اور پاپولرٹی بڑی لو ہے، عوام کی آواز کو سننا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ عوام کی آواز کو سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے یہ اقدام کیوں لیا ہے؟ آج ایک نیا چیئرمین کیوں منتخب ہوا؟ خان صاحب کا جانشین اور نمائندے کی حیثیت سے میں یہ ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا، لیکن پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ 1960 سے پولیٹیکل پارٹیز اپنے الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں۔ 1960 سے لے کے آج تک 175 پارٹی میں سے کسی کی الیکشن کو ایسا نہیں دیکھا گیا جس طریقے سے ہمارا الیکشن دیکھا گیا۔ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے باوجود کہ فارن فنڈنگ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے دیکھے جائے، صرف پی ٹی آئی کا دیکھا گیا۔ لیکن الحمدللہ عوام بیدار ہے، عوام دیکھ رہی ہے، ظلم کا راستہ روکے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں کامیابی سے ہم کا سفر کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، لیکن آج صرف آج ہمارا بڑا ایونٹ نہیں تھا، آج ہمارے الیکشن کے مطابق ایک ریزولوشن پاس ہونا تھا کیونکہ ایک پینل آنا تھا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بحث کریں گے، لیکن آج میں صرف اتنا کروں، میں جب تک ہوں خان صاحب کے نمائندے کے طور پہ کروں گا۔ یہ منصب اس وقت تک میرے پاس ایک امانت کی طرح پہ ہوگا جب تک خان صاحب واپس نہیں آتے۔ خان صاحب، عمران احمد خان نیازی صاحب چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہے اور انشاءاللہ چیئرمین تا حیات رہے۔ خان صاحب نے یہ انتخاب کر کے خاندانی موروثی سیاست کا خاتمہ کیا ہوا ہے۔ خان صاحب کو آپشن دی گئی اپنے فیملی کی، خان صاحب نے کہا 27 سال سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں خاندانی سیاست، موروثی سیاست کے بغیر۔ خان صاحب کا نظریہ ہے کہ پوٹینشیل ایبیلٹی اور ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہم چیزیں دیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جس ادارے میں، جس علاقے میں، جن لوگوں میں آپ فریڈم دیتے ہیں، رسپانسبلٹی دیتے ہیں، وہ ادارے، وہ لوگ، وہ حلقے، وہ عوام، وہ زیادہ سٹرانگر ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام بھی بہت جلد سٹرانگر ہوگی۔ میں آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، آپ سب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ منصب میں اس وقت تک سنبھالتا رہوں جب تک خان صاحب واپس نہیں آتے۔ اور آپ سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں، پھر کوسچن میں لیتا ہوں، ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں
اور وہ یہ کہ خان صاحب جلد سے جلد واپس آ جائے. ہمارے ساتھ ساری ظلم کی گئی ہے, اس کی پوری داستان ہے. پوری قوم کا ایک ہی نعرہ. میں انتظامیہ کے آج کے ہماری سیکیورٹی دینے پہ اور اچھے نکات کرانے پہ انتظامیہ کے بھی بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان نکات کو کامیاب بنایا, اور میں سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں جو ادھر آئے اور ان کو کامیاب بنایا. یہ بتائیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آج آپ چیئرمین منتخب ہو گئے, مقرر ہو گئے. انتخابات کی تیاری کیا ہے؟ آپ خود حصہ لیں گے کے پی میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کیا دیکھیں ہماری تیاری مکمل ہے, پی ٹی آئی کی تیاری مکمل ہے. پی ٹی آئی کے ورکر, سپورٹر اور پارٹی کو صرف اور صرف اس دن کا انتظار ہے جس دن الیکشن کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارے ورکر آلریڈی کمپین میں ہیں, وہ روز ہماری کمپین جاری ہے. آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ خوشی سے آ رہے ہیں. ہمیں صرف انتظار ہے اس تاریخ کی انشاءاللہ تعالی. خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک گروپ کو فعال کر دیا گیا, پنجاب میں ترین گروپ کو, اور وہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہم سے جیت کر دکھائے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ عوام کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. جن لوگوں نے عوام کی ڈیفیٹ کی کوشش کی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ عوامی طاقت ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ عوام کی طاقت ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ایک نظریے کے پیچھے, اس کے پیچھے سٹرگل کی کوشش ہے. 27 سال تک سٹرگل کی کوشش کی. خان صاحب آج اگر جیل میں تو ایک سٹرگل کرنے کی وجہ سے وہ قربانیاں جو وہ دے رہے ہیں اس ملک اور اس نظام کو چینج کرنے کے لیے دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جس دن الیکشن آئے گا یہ جتنے مخالفین کر رہے ہیں ہم ڈیفیٹ کریں گے. یاد رکھنا ان سب کی ضمانت ضبط ہوگی انشاءاللہ تعالی. پہلے تو جب اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی آپ کا انتظار نہیں کیا گیا, اس کے بعد یہ کہ اتنی چھوٹی سی ڈائس پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اتنی مشکل سے گزرنا پڑا, تو اتنی بڑی پارٹی کو کیسے لے کر جائیں؟ نہیں انشاءاللہ بہتر طریقے یہ لوگوں کی محبتیں جو آئیں. دوسری بات یہ کہ میں ہوں ایک نمائندہ, ایک کینڈیڈیٹ ہوں, اور وہ الیکشن کا اناؤنس کرنا کا کام ہے ہمارے آئین کے مطابق فیڈرل الیکشن کمیشن کا. میں آپ کو صرف اتنا ضرور بتاؤں, ہمارے آئین کے مطابق جو الیکشن ہونے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کمشنر کو, اور جو ہمارا الیکشن کمشنر رہتے وہ 5 سال کے لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اور پینل کا جو شیڈول دیا گیا تھا, کل 3 بجے تک پینل تھے, اس میں ایک ہی پینل آیا تھا جو خان صاحب کا منتخب نامزد شدہ پینل تھا, وہ میرا اور عمر ایوب صاحب کا پینل تھا سینٹرل میں. اور جو صوبائی ہمارے پینل آئے تھے وہ 4 پینل ہمارے آئے تھے, وہ سارے صاحبان آج بھی یہاں موجود ہیں. اس ڈیلیگیشن میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پنجاب بھی ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پر. یہاں سندھ بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, یہاں کے پی کے والے سارے آئے ہوئے ہیں, تو سارے صوبوں کی نمائندگی ہو رہی ہے. ہمارے آئین کے مطابق یہ ہے, رولز کے مطابق, کہ اگر ایک پینل رہ جائے تو وہ اس کے ساتھ عمل جو جہاں ونیو ہوا ہوگا ووٹ کے لیے وہاں لوگ اس کو اپروو کرتے ہیں, تو ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, اور قانون کے مطابق انہوں نے کر لیا. سر وہ ایکچول یہ ہے کہ ہمیں جو الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے اس کے مطابق ہمارے الیکشن ہونے تھے. آئین ہمارے جو کنسٹیٹیوشن ہے 2019 کے مطابق وائس چیئرمین, پریزیڈنٹ, وائس چیئرمین, سینٹرل پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ الیکٹیو آفیسز نہیں ہے, وہ نامینیٹڈ آفس ہے, وہ چیئرمین کرتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ کل تک ہو جائیں گے. یہ اس کے مطابق ہے, ان کا الیکشن نہیں ہونا ہوتا اس آئین کے مطابق. ہاں رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو. ایک ریاست و دستور, ایک ریاست و دستور, ایک ریاست و دستور. آج ہم نے یہ پروسیس سے گزر کے کل نوٹیفیکیشن ہونا ہمارے الیکشنوں کا, اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو ہم کمیشن میں فائل کریں گے, اور اس کے فوراً بعد پریس کانفرنس کریں گے, انشاءاللہ اس میں ساری ڈیٹیل دیں گے. اور جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس
इसके बारे में फिर क्या होगा? देखिए पीटीआई का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नज़रिया पहले से वाज़ेह है वही नज़रिया चलेगा। वो कल भी वही नज़रिया था, आज भी वही नज़रिया है और इसके मुताबिक हम चलेंगे। हम सबको ये कह रहे हैं हमारे साथ ज़्यादती बड़ी हुई है। खान साहब आज जेल में हैं तो ज़्यादतियों की वजह से 180 केसेस बने, 300 मरतबा हम कोर्ट में पेश हुए, कमीशन की तरफ से केसेस हुए। जब से खान साहब जेल गए हुए हैं तब के बाद भी केसेस चल रहे हैं। एक केस से बेल ग्रांट होती है तो दूसरे केस में पकड़ा जाता है। जजमेंट अगर आप सस्पेंड करते हैं तो जजमेंट किस तरीके से आपने दी, वो इस वजह से दे दी कि हमें सुना भी नहीं गया, मौका भी नहीं दिया गया, आपने कन्विक्ट कर दिया। कमीशन ने उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का क्लास डाल दिया, जिसकी वजह से फिर आप हमसे बल्ला रोकने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से हमें ये आज का इकदाम करना पड़ा। तो आप कितनी ये सारी दुनिया देख रही है, अवाम देख रहे, तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला अवाम इससे बहुत अब जी एक्सक्यूज मी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे वैसे साहब मंडे को या ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, आपके आने पहुंचे।